الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وقدر الأرزاق والأقوات وأنشأ الحب والنبات الذي حصل من نوره وجود الكائنات صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين خصوصا على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم صل على سيد الجن والبشر وصل على قائد الأهد والبدر وصل على قائد الأهد والأحزاب وصل على أجمل البشر وأكمل البشر وأحير البشر وصل على هو حي موجود محفوظ موجود محفوظ مع الروح والجسم في القبر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت
ایمان ما بیطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، میرے نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا، بروز محشر ان کے سامنے امتی جائیں جہنم میں، بروز محشر ان کے سامنے امتی جائیں جہنم میں، میرے نبی کو ہرگز یہ گوارا ہو نہیں سکتا، فرشتے بادب سورج بھکاری، فرشتے بادب سورج بھکاری، بارش رحمت مدینے سا دلکش نظارہ ہو نہیں سکتا، اور یہ فرمانے خدا بندی ہے لوگو غور سے سنو، یہ فرمانے خدا بندی ہے لوگو غور سے سنو، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، اور نہیں قائل جو صدیق و عمر عثمان و حیدر کا، نہیں قائل جو صدیق و عمر عثمان و حیدر کا، یقیناً وہ محمد کا دلارا ہو نہیں سکتا۔ برادران اہل سنت والجماعت، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس حسنین معاویہ یونٹ کے زیر اہتمام برادر محترم مجاہد اہل سنت، خادم اہل سنت، برادر مکرم جناب قاری محمد بابر عباس صاحب، برادر محترم خادم اہل سنت جناب ظہیر عباس صاحب، برادر محترم خادم اہل سنت جناب محمد سعید صاحب، اور ان کے دیگر رفقا، اور میرے مسلک کے جید علماء کرام، اور میرے ہم مشن ساتھیوں، مختصر وقت کے اندر آپ احباب کے سامنے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور آپ کی شان کے اندر چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم قرآن و سنت کے مطابق حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے۔ بچے آج کا دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے، ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، اپنی محنت کوشش اور کاوش کے مطابق اس بات کا پتہ لگا لیتا ہے کہ کون بندہ حق پر ہے۔ میں اور آپ
آج بھی اگر کسی بندے سے یہ سوال کریں کہ آج بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون ہے، تو میرے بھائیوں اگر کسی بندے کے دل و دماغ کے اندر محبت ہو، ذرا برابر بھی حقیقت کو وہ ماننے والا ہو، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آج بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر کوئی شخصیت ہے، اس کا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اس کائنات کے اندر بڑے بڑے جید خطبائے کرام مبلغین اسلام آئے، میں اور آپ اگر ان کی فہرست تیار کرنا شروع کریں تو میں اور آپ جب ان کا شمار کرنا شروع کریں گے مبلغین اسلام کی، جہاں پر جا کر وہ فہرست مکمل ہوگی، اس شخصیت کا نام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار ہیں، پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر اس دنیا کے اندر جس کے احسانات تھے میں نے تمام کے احسانات کے بدلے چکا دیے، واحد صدیق اکبر وہ ہے جن کے قرضوں کا میں جو ہے احسانات کا بدلہ میں نہ چکا سکا۔ کل قیامت والے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار عالم رب ذوالجلال، آج صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ آپ چکائیں۔ تو میرے بھائیو آئیے ذرا میں اور آپ دیکھیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان، مقام اور مرتبہ۔ پروردگار عالم کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، تشریف فرمائے۔ پروردگار عالم کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا کم سلاس، مجھے دنیا و ما فیہا سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر نے اپنی پسندیدہ تین چیزوں کا اظہار فرمایا۔ پروردگار عالم کے محبوب پیغمبر نے اپنی پسندیدہ تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جلوہ افروز تھے، تشریف فرماتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ نے سچ فرمایا۔ ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر اگر اجازت ہو میں بھی آپ کے سامنے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر کر دوں۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا کم سلاس، اے اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے بھی تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر نے سوال کیا میرا یار صدیق ذرا بتا تجھے کون سی تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں؟ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النظر الی وجہک، اے اللہ کے محبوب پیغمبر میری یہ خواہش اور حسرت ہے، میرے دل کے اندر یہ بات بڑی شدت کے ساتھ موجزن ہے اور مجھے اس بات کی بڑی حسرت ہے، اے رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر آپ کا چہرہ ہو اور میری نظریں ہو، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، مجھے دنیا و ما فیہا سے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر آئیے بھرپور کے غیور سنی نوجوانوں، رب ذوالجلال نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو کیسے پورا فرمایا۔ ہجرت کی رات غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر ہو کے میرے محبوب پیغمبر کے نبوت والے چہرے کا دیدار کرتے رہے۔ آگے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر میری دوسری پسندیدہ چیز یہ ہے وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، اے رب ذوالجلال کے
محبوب پیغمبر آپ کا حکم ہو میرا مال ہو، میں آپ کے حکم پہ اپنا تن من بدن سب کچھ قربان کرتا چلا جاؤں، مجھے یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ آئیے دیکھیے رب ذوالجلال نے اس خواہش کو بھی کیسے پورا فرمایا۔ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر میدان جہاد کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے، جلوہ فروز ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے چندے کا اعلان فرمایا۔ اب دیکھیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر کا سارا مال اکٹھا کر لیا۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مال اکٹھا کیا اور دیوار پر اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ اے صدیق کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ صدیق اکبر نے جواب دیا، میں دیوار پہ ڈھونڈ رہا ہوں اور ٹٹول کے یہ بات دیکھ رہا ہوں، میں نے یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی، آج وہ سوئی بھی محبوب پیغمبر پہ قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیفیت، ادھر بدن پر جو لباس تھا اسے اتارا اور ٹاٹ کا لباس، اس پہ کیکر اور ببول کے کانٹوں کے ساتھ بٹن لگائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹاٹ کا لباس پہنا اور وہ سامان اٹھا کے جناب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر رب ذوالجلال نے بھی کہا، جبریل امین عرض کیا جی رب جلیل۔ پروردگار عالم نے کہا جا دیکھ محبوب پیغمبر کا دیوانہ آ رہا ہے۔ آج آسمان کے فرشتوں میں بھی یہ اعلان کروا دو کہ فرشوں پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کے کیکر کے کانٹوں سے بٹن بنا کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں آ رہا ہے۔ آج آسمان کے فرشتوں تم بھی صدیق کی سنت کو زندہ کرو، تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر کی خدمت اقدس میں آ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا جبریل امین آج بڑا عجیب و غریب انداز ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے ہو۔ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کا یار، آپ کا وفادار، آپ کا تابعدار ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہا ہے۔ آج رب ذوالجلال نے آسمان پہ اعلان کیا ہے، آسمان کے فرشتوں کو کہا ہے کہ جناب صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کرو۔ آج آسمان کے تمام فرشتے بھی آپ کی یار کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور رب ذوالجلال نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام بھی دینا میرا محبوب پیغمبر، اور صرف سلام نہیں دینا بلکہ صدیق اکبر سے یہ سوال بھی کرنا، اے صدیق رب ذوالجلال سوال کرتے ہیں کیا تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا کہ نہیں؟ کم و بیش 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام کو رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا رب ذوالجلال ان سے راضی اور وہ رب سے راضی۔ لیکن صدیق اکبر کی قسمت پر قربان کیوں نہ جاؤں؟ جناب صدیق اکبر سے سوال کیا جا رہا ہے اے صدیق اکبر کیا تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا کہ نہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر کی خدمت اقدس میں آ گئے۔ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر نے پروردگار عالم کا یہ پیغام سنایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو بھی برس رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر کیا رب ذوالجلال نے میرے لیے یہ پیغام سنایا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا جناب صدیق اکبر کی خواہشات کو کیسے رب ذوالجلال نے پورا فرمایا۔ آگے کیا اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی جناب صدیق اکبر فرما رہے ہیں تیسری خواہش میری یہ بنی یکون ابنتی تحت رسول اللہ، کہ اللہ کے
کے محبوب پیغمبر میری خواہش یہ ہے، میری حسرت یہ ہے، میری بیٹی اور وہ آپ کی زوجہ محترمہ بن جائے، میری یہ خواہش ہے۔ رب ذوالجلال نے اس خواہش کو بھی کیسے پورا فرمایا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو کس کے ساتھ پیار ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جواب دیا، مجھے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ سے ہے۔ اب سوال کرنے والے انسان نے سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر مردوں میں آپ کو کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ قربان جاؤں یہ محبتیں، یہ عقیدتیں اور یہ الفتیں دیکھیے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا مجھے عائشہ کے ابو جو سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ کیسے پیار؟ اللہ اکبر، عظمت محمد مصطفیٰ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، عفت امی عائشہ زندہ باد، خلافت راشدہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جلوہ فروز ہے، تشریف فرمائے، تاریک رات ہے، اندھیری رات ہے، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے میرے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا ان آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر مسکرائے، کہا ہاں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نیکیوں والا بندہ اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول ذرا مجھے بتلا دیجئے وہ کون سا بندہ ہے جس بندے کے نام اعمال اور نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جواب دیا، اے عائشہ میرا یار عمر فاروق اعظم وہ بندہ ہے جس بندے کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ پیارے پیغمبر نے جب عائشہ حمیرہ کا چہرہ پڑھا تو کہا، اے عائشہ میں تیرا سوال سمجھ چکا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہے اللہ کے رسول میری بھی یہی خواہش تھی اور مجھے یہی جواب چاہیے تھا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی نیکیاں ہوں تو وہ میرے ابا کی ہوں۔ پیارے پیغمبر مسکرائے، کہا اے عائشہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا کی جو ہجرت کی رات 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے اندر گزری، ان 3 راتوں میں سے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھیے، اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مقام صدیقیت حاصل کرنے کا شارٹ کٹ رستہ جو ہے وفائے مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مقام صدیقیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلوں تو اسے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر موجزن کر دے تو صدیقی رستے پہ چلنا وہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے لیکن ہجرت کی راتوں میں سے ایک رات مجھے عطا کر دے۔ یہ رب ذوالجلال کا انعام تھا، اعزاز تھا۔ اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ایک رات اور ایک دن ایسا آیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کی نیکیوں کو اکٹھا کر لیجئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک رات کی نیکی مجھے دے دیجئے یا ایک دن کی نیکی مجھے دے دیجئے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، جب مسیلمہ کذاب جھوٹا دعوے دار نبوت کا دجال انسان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے تعاقب کے لیے
قافلہ رواں کیا، میدان جہاد کے اندر فوج بھیجی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اے صدیق، یا یہ دن والی نیکی ایک مجھے دے دے یا وہ رات والی نیکی مجھے دے دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا مقام صدیق کے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے وفائے مصطفیٰ ضروری ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر کے سامنے بیٹھے ہیں، ایمان قبول کر لیا. باتیں آپس کے اندر چل رہی تھی. حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کیا کہتے ہیں، ابا جان ایک میدان جہاد کے میدان کے اندر میں کفار کی طرف سے تھا اور آپ مسلمانوں کی طرف سے، حتیٰ کہ ایک ایسا موقع آ گیا ابا جان 2-3 مرتبہ میری تلوار کی سط میں آئے، لیکن میں نے اپنی تلوار کو روک لیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹا میں تیری تلوار کی سط میں آیا، تو نے مجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. کان کھول کے غور کے ساتھ میری یہ بات سن لے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ سمجھ کے قتل کر دیتا. یہ ہے وفائے مصطفیٰ. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان فرما رہا تھا کہ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا مجھے دنیا و ما فیہا سے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور پھر اس کائنات کے اندر 4 منصب ایسے ہیں جو رب ذوالجلال کے پہلا منصب مقام نبوت، دوسرا منصب مقام صحابیت، تیسرا منصب مقام شہادت، چوتھا منصب مقام ولایت. اب 2 منصب ایسے ہیں جو وہابی ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے عنایت ہوتے ہیں. رب ذوالجلال وہ منصب جسے چاہے عطا فرما دیتے ہیں، اور 2 منصب ایسے ہیں جو بندہ محنت کوشش اور کاوش کر کے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے. پہلا مقام نبوت یہ وہابی ہے. رب ذوالجلال کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں بہتر انداز میں جانتا ہوں میں نے کسے نبوت کا تاج پہنانا ہے، کس کے سر پہ میں نے نبوت کی پگڑی باندھنی ہے. آگے اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان سن لیجئے. دوسرا منصب مقام صحابیت ہے. رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر کا فرمان ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی. رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کائنات کے اندر 2 جماعتیں ایسی ہیں، 2 منصب ایسے ہیں جو رب ذوالجلال کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. ایک انبیاء کرام کی جماعت، دوسرا صحابہ کرام کی جماعت. یہ رب ذوالجلال کی چنیدہ شخصیات ہے. دوسرے 2 منصب جو آگئے مقام شہادت، مقام ولایت. اس دنیا کے اندر کوئی بندہ دین کا دفاع کرتا ہے، دفاع ختم نبوت کرتا ہے یا دفاع صحابہ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں کرتا ہے رب ذوالجلال مجھے شہادت کا اللہ مرتبہ عطا فرما دے. اب یہ جو ہے مقام شہادت یہ کسبی ہے. بندہ محنت کوشش کر کے دین کی خدمت کر کے رب ذوالجلال کو منا کے دعائیں مانگ کے یہ منصب تو حاصل کر سکتا ہے. اور چوتھا منصب جو ہے وہ مقام ولایت ہے. بندہ رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرتا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہے. یہ نہیں مسجد میں نمازیں ادا کی، تہجد بھی پڑھی، لیکن جب گھر کے اندر جاتا ہے بچوں کو بھی ڈانٹا، گالیاں بھی دی، اور رستے میں جا رہا ہے جو رستے میں جا رہا ہو کسی کو تھپڑ رسید کر دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دیا. تو میرے بھائیو یہ حقوق العباد کا اگر خیال نہ کیا جائے گا، حقوق اللہ تو اگر رب ذوالجلال معاف کرنا چاہیں. فضائل اعمال کے اندر شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کر کے فرماتے ہیں قیامت والے دن بندے کی نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا، بندے کے فرائض کے اندر کمی آ جائے گی. رب ذوالجلال فرمائیں گے میرے فرشتوں ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال کے اندر کچھ نوافل کا ذخیرہ بھی موجود ہے. فرشتے عرض کریں گے جی رب ذوالجلال یہ بندہ نوافل بھی ادا کیا کرتا تھا. پروردگار عالم اعلان فرمائیں گے میرے فرشتوں ان نوافل سے ان فرائض کی کمی کو پورا کر دو اور میرے بندے کو آگے جانے دو.
لیکن اگر حقوق العباد کا خیال نہ کیا تو جب تک کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہوگا، اس سے معافی نہ مانگ لی رب ذوالجلال معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے سوال کیا، میرے صحابہ ذرا بتلاؤ نادار اور مفلس انسان کون ہے؟ میں اور آپ ہوتے ہمارا یہ جواب ہوتا، نادار اور مفلس انسان وہ ہے صبح کو کھانے کا موجود ہو، شام کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ کہا میرے صحابہ نادار اور مفلس انسان وہ ہے، قیامت والے دن ایک بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے اتنے نامہ اعمال ہوں گے، نیکیوں کے دفتر ہوں گے، لیکن ساتھ ہی اس نے دنیا کے اندر کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، رستے میں جاتے ہوئے کسی کو تھپڑ رسید کر لیا، محفل کے اندر دوست احباب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کسی کو نیچا دکھلانے کے لیے اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا ہوگا۔ پروردگار عالم قیامت والے دن اعلان فرمائیں گے کہ اے میرا بندہ ان حساب کتاب والوں کا حساب کتاب چکا، پھر آگے میدان میں آ۔ اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ حقوق العباد والے جن کا حق مارا گیا ہوگا وہ آئیں گے، رب ذوالجلال کہیں گے ذرا نیکیاں ان کو دیتے جاؤ، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکی باقی نہ رہے گی۔ اب رب ذوالجلال فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، جس کا اس بندے نے حق مارا ہے ان کی بدعمالیاں برائیاں لے کے اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ۔ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر نے ارشاد نے فرمایا کہ نادار اور مفلس انسان تو یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اور آپ حقوق اللہ کا بھی خیال کریں اور حقوق العباد کی بھی پاسداری کریں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، ایک بڑی عورت کے گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر کے اندر جھاڑو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پھیر رہے ہیں، کنویں سے جو ہے ٹھنڈا پانی میٹھا پانی بھر کے لاتے ہیں، گھڑے کو لا کے اس بڑی عورت کے گھر رکھتے ہیں، صفائی بھی کر رہے ہیں، کھانا اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں، اور اس بڑی اماں کو جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اس بڑی امی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک دن ہوا، جناب سیدنا فاروق اعظم نے کہا کل اس بڑی اماں کی خدمت کرنے میں آؤں گا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اماں کے گھر کے اندر جاتے ہیں، جب گئے جا کے کیا دیکھتے ہیں، جھاڑو لگا ہوا، کھانا کھایا ہوا، پانی تازہ بھرا ہوا۔ فاروق اعظم نے سوال کیا اماں جان کون آتا ہے؟ بوڑھی اماں کہتے ہیں میری نظر بھی کمزور ہے، مجھے یہ پتا نہیں، ایک نوجوان آتا ہے آ کے ساری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، مجھے پتا نہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوچ بچار میں دوسرا دن ذرا قریب وقت پچھلے پہر کے اندر آتے ہیں، رات کے آخری پہر کے اندر، لیکن وہ بندہ پھر بھی کام کر کے چلا گیا ہے۔ تیسرا دن چلا گیا، آخر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک نقاب پوش آ رہا ہے، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے، اس نے آگے گھر کے اندر جھاڑو بھی لگا دیا، پانی بھی ہلا کے رکھ دیا، پانی بھی بھر دیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، اب جب وہ انسان، جب وہ بندہ یہ خدمت کر کے واپس جا رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے بلایا اے نوجوان ٹھہر جا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، اور جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ شخصیت تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اے صدیق تو ہر میدان میں پہلے نظر آتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر پہلے یار میرے محبوب پیغمبر کے پیارے پیغمبر کا لڑکپن ہے، پہلے یار جناب سیدنا صدیق اکبر، محبوب پیغمبر کی جوانی ہے، پہلے یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب پیغمبر ہجرت کر کے جاتے ہیں، 40,000 درہم محبوب
पैगंबर के हुक्म पर कुर्बान करने वाले जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, गार के अंदर पहले जाने वाले जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गार की सफाई पहले करने वाले जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गार के सुराखों को बंद करने वाले जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर। और जब एक सुराख बच जाता है जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एड़ी वहां पे रख के बैठ जाते हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर को बुलाते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर आ जाइए। महबूब पैगंबर का चेहरा एक दस महबूब पैगंबर का सर मुबारक अपनी गोद के अंदर रख लेते हैं। मैंने पहले ये अर्ज किया था जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये ख्वाहिश थी, अल्लाह के महबूब पैगंबर आपका नबुव्वत वाला चेहरा हो, आपका नबुव्वत वाला चेहरा हो और मैं दीदार करता रहूं। रब्बे जुल जलाल ने इस ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में परवरदिगार आलम के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अना व अबू बकर व उमर व खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर का खमीर एक ही मिट्टी से उठाया गया। आइए ना जरा भरपूर के गजूर सुनी नौजवानों, ध्यान दीजिए ना। रब्बे जुल जलाल का कुरान इस बात का ऐलान करता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर का फरमान, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर का ऐलान फरमाते हैं, जब तुम अपने किसी रिश्तेदार अजीज व अकारब को दफन करके वापस लौटते हो, वो तुम्हारे जूतों की आहट भी सुन रहा होता है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाते हैं, दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आ जाते हैं और उस मैयत को उठा के बिठाते हैं। पहला सवाल मन रब्बु का, दूसरा सवाल मन नबियों का, तीसरा सवाल मादीनों का। अब जो बंदा मोमिन मुसलमान बंदा खुदा इन तीनों सवाल का जवाब, तीनों सवालात का जवाब अच्छे अंदाज में दे देता है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल कब्रु वल कब्रु खुफरतुम मिन खुफरिन्नार, अल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। मैं और आप कब्र के अंदर जाएं, तीनों सवालात का जवाब दे के कामयाब हो जाए, तब हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत पर, आपके मकाम और मर्तबे पर कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र बनी ही जन्नत में है। यहाँ पर कई मेरे हुज्जाज भाई और उमरा की सादत हासिल करने वाले अहबाब बैठे हैं। वहाँ पर सुनहरी हुरूफ के साथ ये हदीस मुबारक लिखी हुई है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान ये जो टुकड़ा है ये जन्नत का टुकड़ा है। मेरे भाइयों, सिद्दीक अकबर का शान क्या होगा, 1400 साल हो गए हैं जन्नत में वो आराम कर रहा है। और फिर वो कौन सी जन्नत, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते मेरे रोज़े पे हाजिर होकर दरूदो सलाम का तोहफा और नजराना पेश करते हैं, और शाम को ये फरिश्ते वापस चले जाते हैं। नई 70,000 की टीम आ जाती है। शाम से लेकर सुबह तक ये 70,000 फरिश्ते मेरी ज़ाते गिरामी पर, मेरे रोज़े पर दरूदो सलाम के तोहफे और नजराने पेश करते हैं। और जिस फरिश्ते की एक दफ़ा बारी आई, क़यामत की सुबह तक दोबारा बारी नहीं आनी। ये जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शान है और आपका मकाम और आपका मर्तबा है। परवरदिगार आलम ने कैसे कैसे इजाज़ात के साथ नवाजा। और आज ये मेरे अहबाब, मेरे मसलक के जय्यद उलमाए कराम और हमारे ये नौजवान, इन्होंने ये अजीम शान कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करके करिया करिया, बस्ती बस्ती, महल्ले महल्ले और ढोक ढोक पे जाकर ये इरादा किया हुआ है कि आल सुन्नत वल जमात के दिलों के अंदर सहाबाए किराम की मोहब्बत भी बसानी है, अहले बैत उज़ाम की मोहब्बत भी बसानी है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं
اور اہل سنت والجماعت نہ افراد کا شکار ہوتے ہیں اور نہ تفرید کا شکار، بلکہ اہل سنت والجماعت اعتدال والا مذہب ہے، جس کا جتنا شان، رب ذوالجلال کا جتنا شان مقام جس انداز میں ماننا ہے، ہم الحمدللہ اسی انداز میں مانتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو جس انداز میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات خداوندی کا سردار پیغمبر اسی انداز میں مانتے ہیں۔ خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، اولیاء اکرام کو جس جس انداز میں ماننا ہے، الحمدللہ ہمارے یہ اکابرین، ہمارے یہ علماء اسی انداز میں مانتے بھی ہیں اور اس کا اظہار اور پرچار بھی کرتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو محبوب پیغمبر کی سچی عقیدت و محبت، محبوب پیغمبر کے صحابہ و اہل بیت، خلفائے راشدین کی سچی عقیدت و محبت اور اولیاء کرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔